الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ غریب میاں بیوی کے یہاں چاند سے بیٹے نے جنم لیا۔ میاں بیوی دونوں خوشی سے نہال تھے کہ اللہ نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا جو بڑا ہو کر ان کا سہارا بنے گا۔ اپنی بساط و طاقت سے بڑھ کر دونوں میاں بیوی کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بچے کو خوشیاں دیں۔ میاں بیوی دونوں دن رات محنت کرتے تاکہ بچے کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکے۔ باپ جہاں مزدوری کرتا تھا وہیں ماں بھی گھر گھر جا کر جھاڑو پوچھا کرتی، لوگوں کے برتن دھوتی تاکہ بیٹے کو دنیا کی ہر آسائش مہیا ہو۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور قدرت کا لکھا بھلا کون مٹا سکتا ہے۔ ابھی ان کے بیٹے کی عمر 3 سال ہی ہوئی تھی کہ باپ دنیا سے چل بسا۔ اب ساری ذمہ داریاں اکیلی ماں پر آ گئی۔ خاندان والوں نے کئی بار عورت سے دوسرا نکاح کر لو کہا، کب تک سب اکیلے برداشت کرتی رہو گی؟ مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی وہ اکیلی تھوڑے ہی ہے، اس کا بیٹا ہی نہ اس کے ساتھ۔ اس لیے ہر بار ماں کی ممتا آڑے آ جاتی اور وہ دل ہی دل میں سوچتی دوسرا نکاح کروں گی تو ہو سکتا ہے وہ بندہ میرے بچے کو قبول نہ کرے اور میرا بچہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ اس سے بہتر ہے میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کے ساتھ رہوں تاکہ میرے بچے کا مستقبل روشن ہو۔ شوہر کے گزر جانے کے بعد اسے 2 گنا محنت کرنی پڑتی تھی۔ پہلے جہاں وہ 2 گھروں میں جا کر کام کرتی تھی، اب 4 گھروں میں جا کر کرتی تھی۔ زندگی آگے بڑھتی گئی اور اس کا بچہ 5 سال کی عمر کو پہنچ گیا، مگر بدقسمتی نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس کا بچہ جب ایک دن محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تب ایک بچے نے پتھر سے اس کی آنکھ پھوڑ دی، جس کی وجہ سے بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھ کھو بیٹھا۔ ماں کا کلیجہ اس درد سے پھٹ گیا اور وہ ہر ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے کر گئی تاکہ میرے بچے کی آنکھ لوٹ آئے، مگر ہر طرف سے مایوسی کا سامنا ہوا۔ دن رات اپنے بچے کے متعلق سوچ سوچ کر روتی رہتی، یہ بڑا ہو کر ایک آنکھ ہو جانے پر اپنی حقیقی خوشیوں سے محروم نہ رہ جائے، کہیں یہ زندگی کی دوڑ میں ایک آنکھ ہو جانے کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائے۔ یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی اور دن رات روتی رہتی۔ تب کسی ڈاکٹر کے ساتھ مشورے پر پتہ چلا کہ اگر کوئی اپنی آنکھیں اس بچے کو ہدیہ کر دے تو بچے کی کھوئی ہوئی آنکھ واپس لائی جا سکتی ہے۔ عورت نے دل میں سوچا، بھلا ہم غریبوں کو کون آنکھ ہدیہ کرے گا، کیوں نہ میں خود ہی اپنے بچے کو آنکھ ہدیہ کر دوں۔ اس نے ڈاکٹر کو اپنے ارادے کے متعلق آگاہ کیا، مگر اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ علاج اور آپریشن کا خرچہ۔ بیچاری عورت نے لوگوں سے ادھار لیا، اپنے محلے سے دور جا کر سڑکوں چوراہوں پر بھیک مانگی، جہاں کام کرتی تھی وہاں سے ایڈوانس سیلری لی اور آخرکار پیسے جمع کر کے بچے کا آپریشن کروا کر اپنی ہی آنکھ اپنے بچے کو ہدیہ کر دی۔ آپریشن ہو جانے کے باوجود بیچاری عورت نے محنت نہ چھوڑی اور بیماری کی حالت میں بھی مزدوری کرتی، مگر اب ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اسے کام دینا بند کر دیا، کیونکہ وہ اب جھاڑو پوچھا ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتی تھی۔ ادھر جن لوگوں سے ادھار لیا ہوا تھا وہ بھی ہر وقت سر کھاتے کہ کب واپس کرو گی۔ آخرکار عورت نے گلی محلے سے اجرت پر کوڑا کرکٹ اٹھانا شروع کر دیا اور روزی روٹی چلانے لگی۔ بچہ بھی وقت کے ساتھ بڑا ہو رہا تھا، اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا اور خوب محنت کر کے قرضہ بھی اتار دیا، مگر بچہ جب اسکول سے گھر واپس آتا تو ماں کو جلی کٹی سنانے لگتا۔ سب بولتے ہیں تیری ماں کانی ہے، اس کی ایک آنکھ ہے، تبھی تو وہ سڑکوں اور محلے سے کوڑا اٹھاتی ہے، کیونکہ گھر میں کوئی اسے ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے کام دینے پر راضی نہیں۔ عورت نے مسکرا کر اپنے بچے کو جواب دیا، بیٹا محنت میں عظمت ہے اور میری آنکھیں تو ہے،
تو دل چھوٹا مت کر, بس دل لگا کر پڑھائی کر. جب کل تو بڑا افسر بن جائے گا تو یہ تمام لوگ تیرے پیچھے ہوں گے. مگر کم عقل لڑکا ماں کی بات کو نہ سمجھتا اور دل دل میں اٹھتا رہتا. وقت گزرتا گیا اور لڑکے نے تعلیم مکمل کر لی. ماں کی محنت اور دعا سے بڑا آفیسر بھی بن گیا اور پسند کی شادی بھی کر لی. بیوی کے آنے کے بعد گھر کے ماحول میں تناؤ بڑھ گیا کیونکہ اس کی بیوی اس کی ماں کے ساتھ رہنے کو تیار نہ تھی. بیوی کے کہنے پر شہر میں عالی شان گھر لیا اور بیوی کے ساتھ ادھر پر شفٹ ہو گیا. ماں کو یہ بول کر پرانے گھر میں چھوڑ دیا, ساری عمر تیری وجہ سے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. ماں اب میں نہیں چاہتا تیری وجہ سے میری بیوی بچوں کو شرمندگی اٹھانی پڑے. فکر نہ کر, ہر مہینے تجھے تیری ضرورت کا خرچہ بھیجتا رہوں گا. مہینے میں ایک دفعہ تجھے ملنے بھی آیا کروں گا پر تجھے ساتھ نہیں لے جا سکتا. ماں تجھے میری مجبوری سمجھنی ہوگی. ماں نے اپنے آنسو اپنی آنکھوں میں چھپائے اور مسکرا کر بولی, پاگل دل نہ چھوٹا کر, تیری ماں ہوں, سب مجبوریاں سمجھتی ہوں. خدا تجھے خوش و آباد رکھے, جا میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں. پہلے کچھ عرصہ بیٹا کبھی کبھار ماں کو ملنے آتا اور خرچہ بھی دیتا رہا, مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بیوی بچوں میں ایسا مگن ہو گیا کہ ماں کو یکسر بھول گیا. بیچاری عورت اب اکثر بیمار رہتی. وہ اپنے واحد آنکھ کی بینائی بھی کافی حد تک کھو چکی تھی. گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی. کبھی کبھار محلے والے ترس کھا کر کچھ نہ کچھ دے جاتے تھے. بیٹے کی بے وفائی اور گردش ایام نے اسے لاغر کر دیا اور اس کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی. جب عورت کو معلوم ہو چلا کہ اب وقت آخر قریب ہے تو تب اس نے اپنے بیٹے کو ایک خط لکھا, میرے دل کے ٹکڑے, میرے لخت جگر, ہو سکتا ہے جب تجھے یہ خط ملے تو تیری ماں اس دنیا میں نہ ہو, مگر میرے لال میری دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گی. بڑی خواہش تھی کہ آخری وقت میں تجھے دیکھتی, پر شاید تیری مصروفیات اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ایک زمانے سے تیرا آنا ممکن نہ ہوا. پر میں اس بات پر خوش ہوں کہ میں تیرے ساتھ اس جہاں میں رہوں نہ رہوں پر میری دی ہوئی آنکھ تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی. جب بچپن میں ایک حادثے کی بنا پر تم نے اپنی آنکھ کھو دی تھی اور میں نے تجھے اپنی آنکھ ہدیہ کی, وہ آنکھ تیری رہنمائی کرے گی. تو میری آنکھ سے دنیا کو دیکھے گا, پرکھے گا اور سمجھے گا. میرے بچے, دنیا بہت ظالم ہے. یہ ہم سے ہمارے اپنے چھین کر ہمیں موت سے پہلے مار دیتی ہے. میں بھی تب مر گئی تھی جب تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا. دعا ہے تیری اولاد تجھ سے کبھی منہ نہ پوڑے میرے بچے, اور تو موت سے پہلے موت کی تلخی سے نہ گزرے. آمین یا رب العالمین. یہ خط پڑھتے ہوئے بدبخت بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ اس کی ماں دنیا سے جا چکی تھی. پیارے دوستو, ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر لمبا سفر طے کرنے کے بعد حج کرایا ہے, اور وہ بھی اتنی شدید گرمی میں کہ اگر کسی پتھر کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ جل بھن جاتا. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ماں کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہ دیا. ایک اور جگہ فرمایا کہ تو ایک رات کا حق ادا نہ کر سکا جب وہ تیرے پیشاب کے بستر پر لیٹ جاتی تھی اور تجھے سوکھے بستر پر لٹا دیتی تھی. تو دوستو, اس ماں کی عظمت اور اس کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ماں کتنی تکلیفوں میں ہوتی ہے. بچے کو پیٹ میں اٹھانا, پھر دودھ پلانا, یہ تمام مدت ملا کر 30 مہینے بنتے ہیں. وہ ماں جس نے اپنے جسم سے تیری جسم کی تعمیر کی اور اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سینچ سینچ کر تیرے جسم کی تکمیل کی, اپنی تمام توانائیاں تیرے نام کی, اپنی راحتیں تجھ پر نثار کی, اپنا آرام تجھ پہ قربان کیا, اپنی نیندیں تجھ پر حرام کی, اپنا پیار, اپنی شفقت, اپنی محبت و الفت. اور تجھے کیا معلوم کہ ایک وقت ایسا تھا کہ تو چل نہیں سکتا تھا, وہ تیرے پاؤں بن گئی. تو پکڑ نہیں سکتا تھا, وہ تیرے ہاتھ بن گئی. تو دیکھ نہیں سکتا تھا, وہ تیری آنکھیں بن گئی. تو سن نہ سکتا تھا, وہ تیرے کان بن گئی. تو بول نہیں سکتا تھا, وہ تیری زبان بن گئی. تو سمجھ نہ سکتا تھا, وہ تیرا شعور بن گئی. تیری ایک سسکی پر وہ مچل جایا کرتی تھی, وہ تیرے ایک آنسو پر
तड़प जाया करती थी, तेरी आहें उसे घायल करती थी, वो तेरी तकलीफ उसे रुलाया करती थी, और तुझे क्या मालूम, तू आराम से सो जाया करता था, वो जागा करती थी, कहीं मेरा जिगर चाक ना हो जाए और उसकी नींद खराब ना हो जाए, इसलिए तू पुरसुकून होता था, वो बेसुकून होती थी। प्यारे दोस्तों, माँ शफकत, खुलूस, बेलोस मोहब्बत और कुर्बानी का दूसरा नाम है। माँ दुनिया का वो प्यारा लफ्ज़ है जिसको सोचते ही एक मोहब्बत, ठंडक, प्यार और सुकून का एहसास होता है। चिलचिलाती धूप में उसका दस्ते शफकत सायादार पेड़ की तरफ साए बाँ बनकर औलाद को सुकून का एहसास दिलाता है। उसकी गर्म गोद सर्दी का एहसास नहीं होने देती। खुद बेशक कांटों पर चलती रहे मगर औलाद को हमेशा फूलों के बिस्तर पर सुला देती है और दुनिया जहां के दुखों को अपने आंचल में समेटे लबों पर मुस्कुराहट सजाए रमा दमा रहती है। इसलिए अल्लाह ताला ने किसी रिश्ते की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत से ताबीर नहीं किया सिवाय माँ के, जबकि हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द माँ के रिश्ते के साथ साथ किस कदर दूसरे खूबसूरत रिश्ते हैं जिनकी बिना जिंदगी का तस्वुर भी नामुमकिन है। बाप, भाई, शोहर, बेटा, इन सब चीज़ों के होने के बावजूद मेरे रब ने फरमाया मैं अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूं, क्योंकि रब जानता है दुनिया में अगर कोई मोहब्बत देर पाए तो वो माँ की मोहब्बत है, जबकि बाकी तमाम मोहब्बतें ज़वाल पजीर हैं। वालिदैन की मोहब्बत औलाद से होना एक फितरी अमल है जो बिना किसी लालच व गर्ज के हमेशा कायम रहती है, जबकि हम देखते हैं औलाद की मोहब्बत अपने वालिदैन की तरफ दुनिया की राहदारियों में खोकर कम हो जाती है, ये कभी कभार तो बिल्कुल गुम हो जाती है। खासतौर पर जब बच्चों की शादियां हो जाएं तब औलाद अपनी बीवी बच्चों में इस कदर मगन हो जाते हैं कि वालिदैन की कुर्बानियों और मोहब्बतों को यकसर फरामोश कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी की वसातत से हमारी दुआ है कि औलाद माँ बाप की कदर उनकी ज़िंदगी में करे, ना कि उनके जाने के बाद, क्योंकि माँ एक दुआ है जो हर वक्त रब्बे रहीम के आगे दामन फैलाए रखती है और कदम कदम पर उनकी हिफाजत करती है। खुदा ने उसकी अजीम तर होने की पहचान इस तरह कराई कि उस अजीम हस्ती के कदमों तले जन्नत रखती। अब जिसका जी चाहे वो जन्नत हासिल कर ले। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जिनके माँ बाप जिंदा हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें, और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।